بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها. گزشتہ آیت میں انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شروعات کے تعلق سے بیان ہوا تھا، اسی سے متصل یہاں بھی یہ بیان ان آیتوں میں چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا یا ان کے سامنے تذکرہ کیا، تو فرشتوں کا مشورہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے کیا کرے گا، اس سے بہتر تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا ایک طرح سے امتحان لیا فرشتوں کا۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا امتحان لیتا رہتا ہے، انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کا بھی یہاں امتحان لیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید، تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو فرشتوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں جس کو چاہیں پیدا کریں، منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال فرشتوں نے ایسا کیا اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں چیلنج کیا اور پھر ان کا امتحان لیا اور کچھ چیزوں کے نام ان سے پوچھے اور وہ نہیں بتا پائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کا نام پوچھا اور آدم علیہ السلام نے فٹافٹ ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو اسی چیز کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ جی شیخ جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ پیدا کر کے کیا کریں گے؟ تو زمین میں فساد مچائیں گے۔ جی تو اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ یہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کے خلاف نہیں ہوا شیخ؟ نہیں، یہاں پر انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں حکم نہیں دیا گیا انہیں کسی چیز کے کرنے کا، حکم آگے آ رہا ہے۔ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے کیا تھا، یہاں تو ان سے مشورہ طلب کیا گیا ہے، حکم نہیں دیا گیا ہے کچھ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس میں اور اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ آگئی۔ جی ہاں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے نام۔ علّمَ آدم، اللہ تعالیٰ نے سکھلائے، علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو الاسماء، ناموں کا۔ کن چیزوں کے ناموں کا؟ اے اسماء المسمیات، مسمیات کے ناموں کا۔ جس بھی چیز کے جو نام ہوتے ہیں، جو چیز بھی وہاں موجود تھی، حاضر تھی، ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ یا کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضر کی اور جن کا نام فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا الہام آدم علیہ السلام کے دل میں کر دیا اور آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے۔ اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا، فرشتے نہیں بتا سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ کلہا یعنی یا تو عموم ایک جتنی بھی چیزیں ہیں، یا مطلب ایک جتنی بھی چیز وہاں موجود تھیں، ہر چیز کا نام سکھلا دیا۔ مفسر یہاں کہہ رہے ہیں حتی القصعۃ والقصیۃ والفصوۃ والفصیۃ بأن القا فی قلبہ علمہا، یہاں تک کہ پیالہ جو رہتا اس کا نام بھی سکھلا دیا۔ قصیہ اس کی تصغیر ہے یعنی پیالی، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی انہیں سکھلا دیا۔ والفصوۃ والفصیۃ،
فسوا کہتے ہیں الریح الخارج، ہوا جو نکلتی ہے انسان کے دبر سے، الریح الخارج من الدبر بلا صوت، فإن كان شديدا سمي فسوا وإن كان خفيفا سمي فسيا وإن كان بصوت سمي ذراتا۔ تو یہ جو ہوا خارج ہوتی ہے انسان کی دبر سے یا جانور کی دبر سے، اس کو فسوا ہے، اگر ہوا ہے زیادہ تیز ہے تو فسوا ہے، اگر ہلکی ہے تو فسیہ ہے، اور اگر آواز کے ساتھ ہے تو اس کو ذرات کہتے ہیں، ضاد را الف طا۔ تو یہاں پر فسوا فسیہ، تو یہ جو تفسیر مفسر نے ذکر کی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ جتنی بھی چیز تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حاضر کی تھی، ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ کیسے سکھلائے؟ بِأَنْ أَلْقَى فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا آدم علیہ السلام کے دل میں علم، ان چیزوں کا علم ڈال دیا، اور آدم علیہ السلام فٹافٹ بتانے لگے یہ کیا چیز ہو کیا چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے، پھر ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا ان مسمیات کو، اے المسمیات، ثم عرضہم، پھر ان مسمیات یعنی جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا تھا ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر، علی الملائکۃ، فرشتوں پر پیش کیا، یعنی فرشتوں کے سامنے ان کو رکھا یا فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سوچتے ہو کہ ہم ان سے افضل ہیں، تو چلو تم ان سے افضل ہو تو چلو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان مسمیات کو، ناموں کو پیش نہیں کیا بلکہ مسمیات کو پیش کیا۔ وفیہ تغلیب العقلاء، اس میں عقلاء کو غلبہ دیا گیا ہے، یہاں پر عرضہا نہیں کہا، عرضہم کہا ہے، ہم ضمیر جمع کی ہے اور میم یہ عاقل کے لیے آتی ہے میم کے ساتھ جمع ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فی تغلیب العقلاء، یہ جو چیز یہاں ذکر کی مفسر نے یہ تو غیر عاقل ہے، تو عرضہم کہا ہے، عرضہا نہیں کہا، تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ فی تغلیب العقلاء، اس میں عقلاء کو غلبہ دیا گیا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر عقل مند چیزیں بھی ہوں، عقل مند لوگ بھی ہوں، یا فرشتے بھی ہوں، ان کے نام پوچھے ہوں کہ ان کے نام بتلاؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عقلاء کو غلبہ دیا گیا ہے۔ علی الملائکۃ، عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان مسمیات کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال لهم تبکیتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، انبئونی، اخبرونی باسماء هؤلاء المسمیات، کیا شیخ مجھے خبر دو، نبکیتن؟ مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام۔ جی نبکیتن، تبکیتن، تبکیت مطلب ڈانٹتے ہوئے، فقال لهم تبکیتن، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا، توبیخاً و اسکاتاً، انہیں خاموش کرتے ہوئے، چپ، چلو بتاؤ مجھے، اور اس طرح سے ڈانٹتے ہوئے، توبیخ کرتے ہوئے، انہیں خاموش کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اخبرونی، انبئونی، مجھے خبر دو، اخبرونی، خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان مسمیات کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی، اس بارے میں کہ انی لا اخلق اعلم منکم، کہ میں پیدا نہیں کروں گا تم سے بڑا عالم، تم سے زیادہ علم رکھنے والا۔ ان لوگوں نے کہا تھا نا، پیچھے بات گزر چکی ہے، فرشتوں نے کہا تھا لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم، یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ میں پیدا نہیں کروں گا تم سے زیادہ علم رکھنے والی مخلوق، او انکم احق بالخلافہ، یا تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو، تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو چلو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تبھی تو خلافت کرو گے جب تمہیں علم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھی
اور انہیں ایک طرح سے ان سے تاکیداً کہا ان کنتم صادقین، انہیں چیلنج بھی کیا کہ اگر تم سچے ہو تو چلو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، جواب شرط ان کنتم، ان شرطیہ ہے تو شرط کے لیے جواب چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ جواب شرط پر ما قبل کا جملہ دلالت کر رہا ہے۔ ان کنتم صادقین فانبئونی، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو۔ اور بعض نحویوں کے نزدیک جو ہے جواب شرط پہلے بھی آ جاتا ہے شرط سے پہلے، اور بعض کے نزدیک شرط سے پہلے نہیں آتا، اور جن کے نزدیک شرط سے پہلے نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ جواب شرط محذوف ہے، ما قبل کا جملہ اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ اور بعض نحوی جیسے سیبوئی کے نزدیک پہلے بھی جواب شرط آ سکتا ہے، تو جواب شرط محذوف رکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال قالوا سبحانکا، فرشتوں نے کہا سبحانکا، تیری پاکی، اللہ تو پاک ہے، تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، عن الاعتراض علیک، کہ تجھ پر اعتراض کیا جائے، تو جو چاہے پیدا کر، ہم تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ اعتراض جو ہم نے کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں، لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے کیا نام ہیں، الا ما علمتنا ایاہ، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، الا مگر ما جو علمتنا تو نے سکھلایا ہم کو، ایاہ اسی کا بس ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً تو، انکا انت، دو یہاں پہ تاکید ہے، انکا انت، انت تاکید للکاف، یہ کاف کے لیے تاکید ہے، یقیناً اللہ تو ہی علیم ہے، حکیم ہے، العلیم الحکیم، تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، ہر زمانے کا تجھے علم ہے، اور ہر چیز کے بارے میں تجھے علم ہے، تیرا علم بہت وسیع ہے۔ الحکیم، تو حکمت والا ہے، الحکیم اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، الذی لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ، کہ کوئی چیز اس کے علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے، تو حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمت ہے تو جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے دو اسم العلیم الحکیم کا اثبات ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے صفت علم اور صفت حکم یا صفت حکمت بھی یہاں ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بولتے تھے، بات کرتے تھے، یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ دیکھیے جیسا انہوں نے پیچھے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، تو یہاں بھی انہوں نے فوراً اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحانک لا علم لنا، یہاں پر انہوں نے اپنی لا علمی کا بھی اعتراف کیا۔ فرشتے اللہ کی اتنی مقرب مخلوق ہے، بہت طاقتور مخلوق ہے، ان کے پاس بھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا، علم ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی ہر چیز کا علم نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی نبی رسول کے پاس۔ تو فرشتوں نے یہاں پر اپنی لا علمی کا، اپنی بیچارگی کا اظہار کیا۔ قال تعالی یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، انبئہم، اے الملائکۃ، اے انبی، خبر دو، ہم ان کو یعنی فرشتوں کو، اے آدم ان فرشتوں کو بتلا دو، باسمائہم، اے المسمیات، ان مسمیات کے نام، ان مسمیات کے نام فرشتوں کو بتلاؤ۔ فسما کل شیء باسمہ، چنانچہ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام ذکر کیا، فسما کل شیء باسمہ،
ہر چیز کو اس کے نام سے پکار دیا، بتلا دیا اس کا یہ نام، اس کا یہ نام۔ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِي خُلِقَ لَهَا، اور جس حکمت کے لیے وہ چیزیں پیدا کی گئی تھی اس حکمت کو ذکر کر دیا۔ جس حکمت کے لیے پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس حکمت کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری اور فضیلت یہاں پر ثابت ہوئی۔ اس سے علم کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری ثابت کی۔ تو علم بہت بڑی طاقت اور پاور ہے، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے علم۔ تو یاد رکھیے، علم کے جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے تبھی سے علم کو غلبہ رہا ہے اور علم کو فضیلت حاصل رہی ہے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلا دیا چیزوں کے نام، مسمیات کے نام، قَالَ تَعَالَ لَهُمْ مُوَبِّخًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں آسمانوں کا اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔ ما غاب فیہما، جو ان دونوں میں غائب ہے، آسمان و زمین میں کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ظاہر ہیں، تو ظاہر کے علاوہ غائب کا بھی علم اللہ کو ہے۔ انسانوں کو کچھ ظاہری چیزوں کا علم ہے، سب ظاہری چیزوں کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام ظاہری، باطنی، غائب سب چیزوں کا علم ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدون ما تظہرون من قولکم، جو تم اپنی بات ظاہر کر رہے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے۔ ظاہر کون سی بات کی تھی انہوں نے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہاں پر پیچھے گزر چکی بات، قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ بات انہوں نے ظاہر کی تھی، تو جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا إِلَى آخِرِهِ، اور وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، تو سرون، تکتمون تو سرون، جو سر میں رکھتے ہو، راز میں رکھتے ہو، چھپاتے ہو، من قولکم، اپنی باتوں میں سے۔ کیا بات چھپائی تھی انہوں نے؟ یہ بات چھپائی تھی لن یخلق ربنا اکرم علیہ منا ولا علم، کہ ہمارا رب پیدا ہرگز نہیں کرے گا ایسی مخلوق جو ہم سے زیادہ مکرم ہو، جس کے اوپر ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کرے، ولا علم، اور نہ ہی ہم سے زیادہ علم والی مخلوق پیدا کرے گا۔ ایسے فرشتوں نے کہا تھا، اپنے من میں سوچا تھا، یا یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے جس کو کہہ نہیں سکے تھے۔ تو جو وہ چھپا رہے تھے اور جو وہ ظاہر کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو میں سب جانتا ہوں۔ وَاذْكُرْ، مزید ابھی اللہ رب العالمین مزید فضیلت آدم علیہ السلام کی حضرت فرشتوں پر ثابت کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب یاد کیجئے اس وقت کو، اذ قلنا، جب ہم نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے۔ جب بھی قرآن میں اذ آتا ہے تو اس سے پہلے اذکر محذوف ہوتا ہے، جب بھی بولے تو یعنی کسی سابقہ واقعہ کے ساتھ میں، جب اذ آتا ہے تو اذکر محذوف ہوتا ہے۔ اذکر، یاد کیجئے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، سجود تحیۃ بالانحناء، کیسا سجدہ کرنا ہے؟ سجدہ تحیہ، انحناء کے ذریعے۔ انحناء کہتے ہیں جھکنے کو، رکوع کرنے کو، ہے انحناء رکوع کرنے اور رکوع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ سجود تحیۃ بالانحناء،
یہ سجود تحیہ کیا تھا انحنا کے ذریعے، یعنی سر کو زمین پہ نہیں رکھا تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، سر کو زمین پر رکھا تھا، اس لیے کہ سجدہ اور رکوع دو الگ الگ چیز ہیں۔ اگر رکوع کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ رکوع کا ذکر کرتا، جیسا کہ سجدہ و رکعا دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے، تو یہاں پر سجدے کا ذکر ہے تو سجدہ ہی کیا تھا، اس کو ہم اصلی معنی پر محمول کریں گے۔ اصلی معنی پر جب ہم محمول کریں گے، اسجدوا لآدم، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کے آدم کے لیے سجدہ کرو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دینا چاہے حکم دے سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، بہت عظیم گناہ قتل کرنا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ حکم دے قتل کرنے کا تو وہ عبادت ہو جاتا ہے، گناہ نہیں رہتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، تو اللہ کا حکم تھا تو وہ اطاعت بن گئی، وہ گناہ نہیں تھا۔ ایسے ہی جیسے قصاص ہے، مثال کے طور پر قصاصاً قتل کرنے کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم ہے اس لیے اس حکم کو نافذ کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دینا چاہے وہ سب جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے جائز تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا، حرام کر دیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، تو یہ سب سجدہ تحیہ ہے، سجدہ عبادہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تحیہ۔ تو پہلے کے لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے سجدہ تحیہ جائز تھا، اب سجدہ تحیہ بھی جائز نہیں ہے، سجدہ مکمل طور پر غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو فوراً انہوں نے سجدہ کیا۔ دیکھیے یہاں پر حکم ملا تو حکم کی انہوں نے فوراً تعمیل کی، فَسَجَدُوا، فا یہاں پر للترتیب والتعقیب، ترتیب کے لیے اور تعقیب کے لیے ہے، یعنی بلا کسی تاخیر کے انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہوا اب ابلیس کون تھا؟ ہوا ابو الجن، یہ ابو الجن ہے، جنوں کا باپ، جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں ایسے ہی ابلیس ابو الجن ہے۔ کان بین الملائکۃ، یہ فرشتوں کے بیچ میں تھا، جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، یہ فرشتوں کی مجلس میں موجود تھا، تو اس کو بھی سجدہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، سب موجود تھے، جو بھی حاضرین جیسے موجود ہوں، تو کہ چلو سب اس کے لیے سجدہ کرو، تو اس میں اکثریت مطلب فرشتوں کی تھی، ایک اس میں جن تھا ابلیس، تو ایسا نام نہیں لیا کہ چل تو نہیں سجدہ کر، یہ سجدہ کریں، سب کو حکم تھا چلو اس کے لیے سجدہ کرو۔ لیکن اذ قلنا للملائکہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اکثریت وہاں پر فرشتوں کی تھی، ایک صرف جن تھا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب اس کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کو بھی سجدہ کرنا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو انکار کر دیا۔ ہو سکتا وہ یہ کہتا کہ مجھے حکم نہیں ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا ہے، ایسا اس نے نہیں کہا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ حکم صرف فرشتوں کے لیے تھا، ابلیس کے لیے نہیں تھا، تو ابلیس یہ کہتا کہ مجھے تھوڑی آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے۔ ایسا اس نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب حکم سب کے لیے تھا جو بھی مجلس میں موجود تھے، تو ابلیس بھی موجود تھا، تو ابلیس کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیسا، مگر ابلیس کے۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ أَبْلَسَ، اس لیے کہ وہ مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے۔ ابلس معنی ایسا مایوس ہونا، تو مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اس کو
ابلیس کہتے ہیں، یا جو ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ تلبیس کے معنی میں کہ جھوٹ کو سچ یا سچ کو جھوٹ ثابت کرنا ہے، یا ڈھانپنے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جھوٹ کو یہ سچ کو جھوٹ سے ڈھانپ لیتا یا اس سے بدل دیتا، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑا۔ بہرحال الا ابلیس ابا، مگر یہ کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا امتنع، منع کر دیا، ان السجود، سجدہ کرنے سے، واستکبر، اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ تکبر کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہا کہ میں تو آدم سے بڑا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ابلیس نے اس چیز کا اعتراف کیا اور کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر اڑتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ ایسے کہہ کے اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور ابلیس پہلا شخص ہے جس نے قیاس کیا، قیاس باطل، قیاس مع الفارق ہے، اس نے غلط قیاس کیا، سب سے پہلے وہ ابلیس تھا، نص کے ہوتے ہوئے، نصوص کے ہوتے ہوئے، دلیل کے ہوتے ہوئے اس نے قیاس کیا۔ تو آج بھی ایسے بہت سارے ابلیسی لوگ ہیں، ابلیس کے پیروکار موجود ہیں کہ قرآن و حدیث کی نص دلیل ہونے کے باوجود وہ قیاس کرتے ہیں، وہ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ ابلیسی طریقہ ہے، شیطانی طریقہ ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا، عقلی گھوڑے دوڑانا۔ تو اس نے کیا کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا، تکبر عنہ، اور اس نے تکبر کیا، وقال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، تو اپنے آپ جو ہے بہتر بن گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے تھا، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، مطلب اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ کافر ہے، یہاں بیٹھا ہے مومنین کے بیچ میں، اللہ کو پتا تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اور یہ کافرین میں سے تھا اللہ کے علم میں۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فی علم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فی علم اللہ کی تفسیر کیوں کی ہے مفسر نے؟ اس لیے کی ہے کہ کانا یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، کانا ماضی کا صیغہ ہے، اس میں زمانہ ماضی پایا جاتا ہے، تو کافرین میں سے تھا، کب تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، تو اس کا جواب کے لیے مفسر نے ذکر کیا فی علم اللہ، اللہ کے علم میں تھا وہ کافرین میں سے، اللہ کو پتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ کانا یہاں پر مسلوبۃ الزمان ہے، کانا کے اندر یہاں زمانہ نہیں ہے، جیسے وکان اللہ شاکرا علیما، اس طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن پاک میں ہیں، تو وہاں پر بھی کانا کا معنی نہیں ہے، کانا تحقیق کے لیے ہے، تو یہ کافرین میں سے ہے، اس طرح معنی کریں گے۔ اگر اس تفسیر کو نہیں مانتے ہیں یا کانا کو مسلوبۃ الزمان مانتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کافرین میں سے ہے۔ شیخ جی کانا یکونو کا معنی شک تو ایسے بھی ہوتا ہے نا، ہونا، ہاں کانا یکونو ہونا، تو وہ جی کانا جی من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، شیخ ایسے بھی تو ترجمہ کر سکتے ہیں نا۔ جی جی ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اگر کافرین میں سے ہو گیا ہے، یا وہ اگر ہم کافرین فعل میں سے مانیں گے تھا۔ تو شیخ اسی ترجمہ ہوگا، جی اگر ہم فعل مانیں گے تو ترجمہ ایسا ہی نہ ہوگا۔ ہاں نہیں، اصل میں کانا تو ماضی کا صیغہ ہے، کانا تھا کا شیخ معنی بھی اگر دیتا میں ہے، تو اس ترجمہ لیے کروں، اگر وہ کافرون میں یہاں سے پر تھا تو مولف نہیں نے چلے گا ذکر کیا شیخ؟ فی علم اللہ، کہ وہ اللہ کے علم میں کافرین میں سے تھا، یا وہ کافرین میں سے ہو گیا، یا یہ کہ وہ کافرین میں سے ہے۔ بہرحال دونوں شیخ تو چلے یہاں گا۔ پر ابلیس کی ایک صفت ابا آئی ہے، اور ایک صفت تکبر کی آئی ہے، اور ایک صفت کفر کی آئی ہے، اور بعض ذکر مقامات پر ابا کہیں پر، مطلب کئی جگہ اس کا واقعہ ہے قرآن پاک میں،
کہیں پر ابا کا ذکر نہیں ہے تو وستکبرہ کا ہے، کہیں پر استکبرہ کا ہے تو ابا کا نہیں ہے، یہاں پر دونوں کا ذکر ہے، ابا وستکبرہ دونوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اور یہ کہ یہ کافرین میں سے تھا۔ شیخ جی ابلیس کو کیوں ابو الجن کہا گیا؟ کیونکہ جن کے اندر تو مسلم بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ جی ہاں، صحیح سوال ہے آپ کا۔ ابلیس کے اندر جنوں کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جنات اسی کی نسل سے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی نسل میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سمجھے؟ جی 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 شیخ۔ جیسے آدم علیہ السلام کی نسل میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ایسے ہی ابلیس کی نسل میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ ابلیس ان کا باپ تو کافر ہے، ان کی اولاد میں کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے، جیسے بہت سارے انبیاء کرام کی اولاد میں کچھ مسلمان ہوئے، کچھ کافر ہو گئے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کچھ کافر ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ اپنے باپ کے طریقے پر ہیں، کچھ باپ کے طریقے پر نہیں، ایسے جنات میں بھی کچھ باپ کے طریقے پر ہیں، کچھ باپ کے طریقے پر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیخ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو اس وقت سارے جنات سجدہ کیے تھے، یا اس میں سے سجدہ نہیں کیے تھے، یا اس میں سے کچھ سجدہ بھی کیے تھے؟ وہاں پر بس ابلیس موجود تھے اور کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ اچھا، تو پھر بعد میں مطلب شیخ جن مسلمان ہوئے ہوں؟ ہاں، بعد میں پھر اس کی نسل اور اولاد چلتی رہی۔ شیخ یہاں پہ تو ذکر ہے کہ مطلب فرشتے بھی تھے وہاں پہ۔ فرشتے تو تھے ہی وہاں پر۔ تو آپ جب بولے سارے اس میں جن جن کو تھا۔ زمین پہ بھیج دیا گیا تھا تو پھر ابلیس کو قائم رہنے کے لیے دیا گیا آسمان میں؟ جی جب سارے جنوں کو زمین پہ بھیج دیا گیا تھا تو ابلیس کو رہنے کی اجازت کیوں دی گئی آسمان میں؟ واللہ عالم کیوں اس کو اجازت دی گئی تھی، اللہ عالم۔ بہرحال یہاں پر ہم درس کو مکمل کرتے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔